أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے میری اور آپ کی زندگی کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی پہچان دی، یعنی اللہ جل شانہ نے اپنی پہچان میرے اندر رکھی، مجھے مسلمان پیدا کیا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے پہچان دی۔ میرے بھائیوں، دوستو، معزز سامعین اکرام، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں، پاکستان کے اندر، تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ جب انسان غیر ملک میں جاتا ہے تب اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں بغیر اللہ کی پہچان کے، بغیر اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کے، یہ کیا زندگی ہے؟ جانوروں جیسی زندگی گزر رہی ہے۔ نہ جس زندگی کے اندر اللہ نہ ہو، جس زندگی کے اندر اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، وہ کیا زندگی ہے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ اللہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ ناکام ہو۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کہ جس نے اس بچے کو کیا کیا، صرف اس کو اللہ کے حکم سے وہ ماں کے پیٹ میں رہا اور وہ پیدا ہوا، اور اس سے وہ ماں کتنی محبت کرتی ہے، ذرا سی تکلیف اس کی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو وہ اللہ جو انسان کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، وہ اللہ کیسے اس انسان کو ضائع کر سکتا ہے؟ کیسے اس انسان کو اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ معزز سامعین اکرام، یہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ زندگی دی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک لامتناہی زندگی آنی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس زندگی کی میں اور آپ تیاری کر لیں۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ دن گزر رہا ہے، شام گزر رہی ہے، اور زندگی کے اندر انسان کو تین چیزیں بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ تجارت کا شوق، دوسرا یہ ہے کہ دولت کی دوڑ، اور تیسرا یہ ہے کہ بڑا آدمی بننے کا ذوق۔ یہ تین چیزیں انسان کو اللہ سے بہت دور لے جاتی ہیں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے، یہ تین چیزیں تقدیر ہیں۔ اس کو انسان بھول جاتا ہے کہ یہ تقدیر کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، کہ جس کو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ لیا۔ کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے باپوں کی پشت کے اندر ہوتا ہے، انسان ابھی اپنے باپوں کی پشت کے اندر ہوتا ہے، اللہ اس کی تقدیر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ یہ خوش بخت ہے یا کم بخت ہے، اللہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اور انسان اللہ کے حکم سے جب کسی سٹیٹس پر پہنچتا ہے، کسی مقام پر پہنچتا ہے، وہ کس کا حکم، وہ کس کی طاقت؟ وہ اللہ کی طاقت سے وہاں پہ پہنچا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو حیران، اوہو، میں نے ایک مرتبہ پا لیا، میں ایک سٹیٹس پہ آ گیا، لیکن کیا ہوا، میری زندگی کہاں رہی؟
ساری زندگی اس کی دوڑ میں لگا رہا جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے کہ وہ زندگی ہماری بن جائے، اس زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہاں، اب وہ زندگی، میں تو ساری زندگی دنیا کی دوڑتا رہا، اس زندگی کے لیے میرے پاس وقت نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پیارے، میرے بچوں، میری بہنوں، میری ماؤں، ایک مہینہ آنے والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے صحابہ سے تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی زبردست مہینہ ہے۔ ہاں، اس مہینہ کے روزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک نیکی تم کرو گے تو وہ ایک نیکی غیر رمضان کے فرائض کے برابر ہوگی، اور جب تم ایک فرض ادا کرو گے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے 70 کے برابر اجر دیں گے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو انسان کسی کو افطار کروائے گا اللہ جل شانہ اس کو جنت کا کھانا کھلائیں گے۔ ہاں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت نہیں ہے اتنی کہ ہم کسی کو روزہ افطار کروا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ افطار کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، ایک کھجور سے افطار کروا دینا، ایک گلاس پانی سے افطار کروا دینا، ایک گلاس لسی سے افطار کرا دینا، اس سارے کے اندر آئے گا۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے میری زندگی بدل جائے۔ جب ہم کبھی سردی کے علاقے میں جاتے ہیں یا گرمی کے علاقے میں جاتے ہیں، ہم تیار ہو کے جاتے ہیں، وہاں کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں کہ آگے سردی ہے گرم کپڑے رکھو، آگے گرمی ہے پتلے کپڑے رکھو۔ اس علاقے کے ماحول کے اعتبار سے ہم تیار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، یہ ایک مہینہ آ رہا ہے، بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے میں اس کی تیاری کر لوں، کہ اس کے آنے سے پہلے میں استغفار کر لوں، میں اپنا ٹائم ٹیبل بنا لوں کہ میں نے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، 4 چیزیں اس کے اندر خصوصی اہتمام کرو۔ پہلی کیا، 2 چیزیں کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ کا اہتمام ہو اور استغفار کا اہتمام ہو۔ دوسری 2 چیزیں کیا ہیں؟ کہ جنت کا شوق ہو، اللہ سے جنت مانگے، اور جہنم سے دوری ہو، اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ یا رب تو ہم سب کی، سارے امت کی، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ او میرے رب، او میرے اللہ، او رب کعبہ، او اللہ، تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ تو ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ساری امت کے اوپر رحم فرما دے، تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنا کرم فرما دے۔ یہ مہینہ آنے والا ہے، اب سب سے میری التجا ہے، اب سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تیاری کر لیں۔ اور کیا ہے، اللہ نے کہا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، روزانہ جنت کو راستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد وہ میرے نیک بندے جو دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کے تیرے اندر آنے والے ہیں، روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں تک انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ انسان کے منہ کی بدبو اللہ کے لیے مشک کے برابر ہے، اور اللہ جل شانہ روزانہ اپنے روزہ داروں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑا زبردست مہینہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس سے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، اور اللہ کے لیے
5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، چاہے وہ رمضان ہو، رمضان کے بعد ہو۔ کیا فرمایا؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی جو کرے گا بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا، روزگار کے اندر برکت ہوگی، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا، پل صراط سے بجلی کی سپیڈ کی سے گزار دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے، جو کہا گیا سنا گیا، اللہ جل شان اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور آخر میں جاتے ہوئے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو وبا، یہ جو مرض اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس کے لیے انڈیویجولی ہر ایک اپنی ذات کے اعتبار سے بیٹھ کے اللہ سے یہ دعا کرے کہ او میرے اللہ، اگر یہ وبا، اگر یہ مرض، اے اللہ تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے ساری امت کے اوپر ڈالی ہے، او اللہ تو میرے ان گناہوں کو معاف کر کے جن گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر آیا ہے، یا اللہ تو ساری امت کو بخش دے، اس مرض سے ہر ایک کو محفوظ رکھ، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو محفوظ رکھ۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔